السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ آیت مشہور و معروف ہے، اور یہ سورت جو ہے سورہ فجر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں پر 10 راتوں سے مراد جو ہے، مفسرین نے لکھا ہے 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ان کے 10 پہلے کی راتیں ہیں، یہ مراد مفسرین نے لیا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ان ایام میں اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو دیگر ایام میں کیے جانے والی تمام عبادتوں سے یہ عبادت افضل و بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں کیے جانے والی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت پسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر مہینے میں کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے؟ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دیگر ایام میں کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے وہ جہاد جو انسان اپنے مال کو لے کر کے گیا، اپنی جان کو لے کر کے گیا، لیکن جب واپس آیا تو کچھ بھی واپس نہیں، یعنی وہ انسان شہید ہو گیا، شہادت کے جام پی لیا، تو یہ اس سے افضل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا سمجھا اپنے ناظرین، کیا سمجھا کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال بہت فضیلت کے حامل ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایام شروع ہو جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت و مشقت کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے، عمل صالح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی عبادتیں اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ ایام شروع ہو جاتے تو یہ لوگ بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر کے بلند آواز سے کیا ہے، تکبیرات کہتے، تسبیح، تمحید، تکبیر، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے، اور ان ایام کو غنیمت سمجھتے، اور ان ایام میں محنت و مشقت کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے۔ اور سلف صالحین 3 اشروں کی بڑی اہتمام کرتے تھے، بڑی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ 3 اشرے، وہ 3 اشرے کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری اشرہ، اسی طرح سے ماہ محرم کا پہلا اشرہ، اور اسی طرح سے ذی الحجہ کا پہلا اشرہ۔ ان ایام کی بڑی اہمیت اور ان اشروں کی بہت ان کے نظروں میں بڑی اہمیت تھی، اور ان کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے صحابہ کرام، سلف صالحین۔ تو اس لیے ناظرین، ہماری زندگی میں یہ اشرہ اگر آیا ہے، ہماری زندگی میں اگر یہ دن آئے ہیں، یہ ایام آئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو پھر یہ دوبارہ یہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ ایام ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک ہم اور آپ ہیں، سانس باقی ہے، ہم اور آپ باقی ہیں، سانس ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ان ایام کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کئی ایسے احباب تھے، کئی ایسے دوست تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ساتھ پھرتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ناظرین، ہمیں اور آپ کو بھی ان ایام کو غنیمت سمجھ کر کے ہمیں اور آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اچھے اعمال کرنا چاہیے۔
اچھے اچھے اعمال میں سے کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، یعنی جتنے سارے بھلائیوں کے کام ہو سکتے ہیں تمام سارے کام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے ان ایام میں۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اس ایام اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک۔